بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج 3 موضوعات پر بات کریں گے کہ اس وقت ٹائمنگ کتنی امپارٹنٹ ہے کہ جو اپوزیشن چاہتی ہو وہ کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. دوسرا، جو تحریک لبیک والوں کا طریقہ کار ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور آخر میں آسما شیرازی پر بھی معمولی سی بات ہوگی. تو چلیے پہلے بات کرتے ہیں ٹائمنگ کی. دیکھیں، ابھی تک اگر یہ لوگ عمران خان کو گھر بیچ سکتے تو بہت پہلے یہ گھر گزرتے، لیکن یہ پہلے دیکھ رہے تھے کہ ہم خود کر لیں گے، یعنی پیپل پارٹی اور نون مل کر یہ کام کر لیں گے. اور جس طرح انہوں نے پی ڈی ایم بنا لیا، پہلے تو وہ کام ہو نہیں سکا، ان دونوں سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، تو پھر انہوں نے پی ڈی ایم بنا لیا اور اس کی سربراہی دی مولانا فضل الرحمان کو. اور مولانا فضل الرحمان نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے، وہ بھی ناکام رہا، اس کا دھرنا بھی ناکام رہا، اس کی جلسے بھی ناکام رہے، بلکہ پوری اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی پی ڈی ایم کی. جب سب کچھ بھی نہیں ہو سکا اور پاکستان مشکل حالات سے نکل آیا اور اپنے پاؤں پر کڑا ہونے کے وقت آ گیا، تو اس دوران یعنی یہ جیسے ابھی انہوں نے یہ شروع کر دیا نا مہنگائی کا، اور دوسری طرف تحریک لبیک کو شے دے رہے ہیں کہ ان کو بھی ساتھ ملایا جائے، کیونکہ اکیلے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے. یہ تو وہ کیمے والے نان اور اس قسم کی پارٹیاں ہیں کہ وہ اپنے ورکر کو تو یہ لا نہیں سکتے، اور پھر غریب لوگوں کو وہ کھلا دیتے ہیں، تو ان کو 2-4 ہزار کو جلسے میں لا کر، تو اس سے تو کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی. اب ان کو یہ ایک طریقہ کار سمجھ آ گیا ہے کہ یہ تحریک لبیک والے تو مذہب کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں، آؤ ان سے ہاتھ میں لا لیتے ہیں. تو وہ دن میں اس سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رات کو کسی اور سے کرتے ہیں، اور رات کو جس سے کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے سب کچھ. لیکن اب میں تھوڑا گہرائی میں جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی یہ کر رہے ہیں، ان کو خود بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اس وقت دنیا میں سب سے کم مہنگائی پاکستان میں ہے. وہ تیل میں ہو، گیس میں ہو، خوردنی اشیاء میں ہو، کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے کم جو ہے اس وقت قیمتیں وہ پاکستان میں ہے. یہ پورا عالمی بحران شروع ہو چکا ہے. تو اس میں عمران خان حکومت کا کیا تعلق ہے؟ اور پھر صرف یہ دیکھ لیجئے کہ جب $40 کا بیرل تھا، یعنی صرف پیٹرول کو لے لیجئے، اب وہ 88 کا ہے، تو یعنی ڈبل سے بھی زیادہ. اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی قیمت پر ملتا رہے جیسے پہلے ملتا رہا، تو ایسے تو ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا. پھر تو قوم کو گروی رکھنا پڑے گا، جیسے انہوں نے ہمارے موٹر ویز کو گروی رکھا، انہوں نے ہمارے ایئر فورس کو گروی رکھا، یعنی سابقہ لوگوں نے. وہ تو آپ کے سامنے ہے، سب کچھ موجود ہے. 6,000 کا قرضہ تھا جب مشرف کا دور تھا، تو اس وقت تھا 6,000 ارب کا. اور اب جب یہ جا رہے تھے جس وقت، تو 35,000 ارب تھا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ دو حکومتوں کے ادوار میں، یعنی 10 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا. اور پھر آخر میں 2018 میں جب انہوں نے بجٹ پیش کیا، تو اس بجٹ میں انہوں نے جو مراعات دی، اور ان کو خود معلوم تھا کہ ہم تو جیت نہیں سکیں گے، تو جو آئے گا تو عمران خان، تو اس کے لیے اتنے مشکلات پیدا ہوں گے کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں سکے گا، خود بھاگ جائے گا. لیکن اس مرد کے بچے نے وہ جو جتنے بھی ہمارے ڈیپ تھے وہ سب پر، یعنی 28 بلین ایک تھا، 20 بلین دوسرا تھا، اس کو پر بھی قابو کرنے کی کوشش کی، تقریباً کامیاب ہو گیا. اتنے میں یہ کووڈ-19 آ گیا، کرونا. تو اس کی وجہ سے دنیا کی بڑی معیشتیں گر گئی، بہت بڑی معیشتیں، یعنی برطانیہ جیسی معیشت کو دیکھ لیں، وہ سرنگوں ہو گئے. اور مہنگائی کا تو پوچھ ہی نہیں کہ کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. تو وہ لوگ تو امیر لوگ ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکے. یعنی سسٹم سے جب آپ پیسہ نکال کر عوام کو دیں گے تو اس سے ملک کی حالات کیا ہوں گے. تو وہی کام تو عمران خان نے اس غربت میں کر دیا، اس ناگفتگی بے حالات میں، کہ 1,200 ارب روپے غریب عوام میں پھر بھی اس نے تقسیم کر دیے. لیکن یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی ذمہ وار کون ہے، یہ سب کچھ کس نے کیا ہے اس ملک میں. یہ دو جو چور خاندان ہیں، انہوں نے یہ کیا سب کچھ. سب سے بڑا چور شریف خاندان، اس سے چھوٹا زرداری خاندان، ان کی وجہ سے یہ ملک اس حال کو پہنچا. اور اب عوام کو کہتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کو ناکام بنا دیا. تو جب ناکام بنا دیا تو عوام کو اٹھنا چاہیے، کیونکہ ایسا ہی ہوا ہے، جب بھی ہوا ہے تو عوام کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن عوام تو آپ کے ساتھ آتے نہیں ہے، تو آپ کا وہی طریقہ ہے کہ مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اپنے ساتھ ملایا جائے. یہ وہ تحریک لبیک آپ کی وجہ سے بنی ہے کہ آپ لوگوں نے اسمبلی میں ناموس رسالت میں جو ترمیم کی تھی، تو اس سے یہ تحریک لبیک نے زور پکڑا. اور لیکن ان کو بھی سمجھ نہیں ہے، وہ بھی اسلام کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا. یہاں اس ملک میں
پاک نبی کے سارے یعنی جان دینے والے لوگ موجود ہیں، صرف آپ لوگ نہیں ہیں۔ آپ سیاست کر رہے ہیں، سیاست نہ کریں، اسلام کو بدنام نہ کریں، اس ملک کو تباہ نہ کریں۔ یہ دو چیزیں، یہ آپ دور ہو جائیے ایسا پوزیشن سے، یہ آپ کے کام والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کو ذرا ہوش آنا چاہیے کہ آپ کے حالات کیا بنیں گے، آپ کے ساتھ ہوگا کیا۔ ابھی سے آپ سوچ لیجئے، آپ کے ساتھ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور یہ لوگ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، یہ پیپل پارٹی والے اور نون لیگ والے، یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ چھوڑ دیجئے کہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، دھرنے دے دیں گے، روڈ بلاک کر دیں گے، پتہ نہیں کون سی افراتفری پیدا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کو آپ دیکھ لیجئے، یہ جو تحریک لبیک والے، انہوں نے گندگی شروع کر دی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی اسی طرح نمٹا جائے گا جو ان کا کردار ہے۔ ان کا کردار بہت ہی بوسیدہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو بہت بڑا نقصان دینے کی پہلی کوشش کی، دنیا میں بدنام کرنے کی۔ ابھی یہ جو فرانس کے سفیر کو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے لیے مضبوط معیشتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے اور طریقے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنا سفیر واپس بلا لیا، ان کی باتیں مان کر سب کچھ ہوا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے وہی بدماشی شروع کر دی جو پہلے انہوں نے شروع کی تھی۔ لیکن اس بار ان لوگوں کا حال بہت برا ہوگا، اور یہ لوگ بھی یہ ابھی دیکھیں، نون لیگ کو اور پیپل پارٹی کو دیکھ لیں، وہی بیانیاں لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل جائے، اور ہم کیونکہ ایسے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مذہبی لوگوں کے ساتھ دن کو ہاتھ میں لائیں گے، رات کو کسی اور شخصیتوں سے ہاتھ میں لائیں گے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں تو ان کو ملانے کی کوشش کریں گے، تو ایسے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اگر عمران خان حکومت کو کچھ ہو گیا تو یقین مانیے کہ اس ملک کے بچنے کا خیال بھی کم سے کم ہو جائے گا۔ لوگوں کو یعنی یقین ہو جائے گا کہ اب یہ ملک گورنیبل نہیں رہا، تو اس کو ویسے بھی 18 امینڈمنٹ میں فیڈریشن سے کنفیڈریشن میں تبدیل کیا گیا ہے، تو اب اس کو 5 یا 4 ممالک میں تقسیم کر دو، اور یہی دنیا چاہتی ہے، اور دنیا کا یہی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کوئی خاص نعمت ہے جو ہمارے اوپر کہ اب تک یہ ملک بچا ان لوگوں کی موجودگی میں۔ یعنی اب آپ دیکھ لیے احسن اقبال نے جو بیان دیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم ہاتھ میں لانے کے لیے ہر ایک کے ساتھ تیار ہے، ہم معنی سے عمران خان کسی کو قبول کر لیں گے، پھر بعد میں اسمبلی میں بل پیش کر لیں گے جس کی اکثریت ہوگی، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ چلیں۔ یعنی اس کا مقصد ہے کہ ہم آرمی کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان دیں گے کہ ہمیں اس آدمی سے چھٹکارا دلاؤ، اس نے پاکستان کو تباہ کیا، اس آدمی نے اگر یہ آدمی نہ ہوتا، آپ جیسے لوگ دوبارہ آ جاتے 2018 میں، تو آج شاید پاکستان کے آدھے سے زیادہ عوام پاگل ہو کر گلیوں کوچوں میں پھر رہے ہوتے، لیکن ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ مقابلہ ہوگا اس وقت۔ لیکن میں یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بیان بازی کی ہے DGI کے تقرر پر، یعنی اور جس طرح انہوں نے افواج پاکستان کو وزیر اعظم سے لڑانے کی کوشش کی ہے، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا، اور یہ قدم ان کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اس کا ان کے ساتھ تدارک بھی نہیں ہوگا جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ لیٹ سے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان چلا گیا، 2 مہینے گزر گئے، عمران خان جس طوفانی انداز سے واپس آئے گا، ان لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، کہ یہ 2 مہینے بھی اس ملک کو نہیں چلا سکتے عمران خان کے علاوہ، یہ یقین کیجئے۔ پہلے تو ایسے ہونے والا نہیں ہے، لیکن چلو میں فرض کر لیتا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے، تو یقین کیجئے کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر ان کو لوگ وہ چتر ماریں گے کہ یہ عمر بھر یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، یہ نہ کسی سے ڈرنے والا ہے، نہ یہ کرپٹ آدمی ہے، نہ بے ایمان آدمی ہے۔ جیسے چند لوگ بیٹھ کر، اب شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام، خانزادہ کیا ہے شاہ زیب، وہ اس کے پروگرام میں وہ اسما حاجن جو بیٹھی ہوئی تھی، وہ جعلی حاجن، وہ نقاب پوش، وہ بیٹھی ہوئی کیا کہہ رہی تھی کہ بس ٹھیک ہے، ابھی تو ایسے ہونا چاہیے کہ سب کو مل کر تو پھر وہ کر لیں گے، عدم اعتماد لے آئیں گے تو یہ گھر چلے جائیں گے، پھر مرضی سے ہم ایک حکومت بنا لیں گے، پھر ہمارے مزے اور آپ کے سب کے مزے ہوں گے۔ ایسے کچھ ہونے والے نہیں ہے، کسی کے مزے نہیں ہوں گے، پاکستان کے مزے ہوں گے، پاکستان کے عوام کے مزے ہوں گے، یہ پاکستان دشمنوں کے کوئی مزے نہیں ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، میری باتیں یاد رکھ لیجئے کہ سختی آئی ہے، سختی ہوگی، اس سے فساد بھی پھیلے گا، جو کچھ انہوں نے کرنا ہے تحریک لب۔ ان دوسرے اپوزیشن کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، وہ صرف سازشی لوگ ہیں، راشی لوگ ہیں،
کرپٹ ترین حکمران رہے ہیں، کرپٹ ترین لوگ ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو مذہب کی آڑ میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ خطرناک ہے، اس سے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن یقین کیجئے کہ میں آرمی کو بھی کہتا ہوں کہ آرمی کے پاس بھی عمران خان کے علاوہ کوئی فیس نہیں ہے۔ اگر آرمی خود آ کر ان لوگوں کو سیدھا نہیں کرتی اور ان اپوزیشن کو سیدھا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کل یہ جواب دہ ہوں گے اور یہ تاریخ لکھی جائے گی، اور پاکستانی عوام اس افواج کو کن الفاظ سے یاد کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہر مقام پر اپنا نام پیدا کیا، ہر جگہ انہوں نے دشمن کو شکست دی ہے۔ لیکن اس وقت جو خاموشی ہے یہ اس سے بڑا خطرناک گیم ہے یہ۔ اگر اس میں آرمی چپ رہی، آرمی نے چپ کا روزہ رکھا، تو یقین کیجئے یہ اس ملک کے ساتھ بہت برا ہوگا، اور پھر وہیں جو ہمیں ارشادات میں جو سب کچھ ملتا رہا ہے پھر وہیں کچھ ہوگا، پھر اندر کوئی نہیں ہوگا، نہ یہ تحریک لبیک والے ہوں گے، اور یہ خاندان تو کبھی زندگی میں پاکستان بھی نہیں آ سکے گا، یہ شریف خاندان، اور پھر زرداری کا انجام دیکھ لیجئے کیا ہوگا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آرام سے یہ ملک چلے، یہ شخص کو کامیاب ہونے دے، اس کا نیت ٹھیک ہے، وہ صاف نیت انسان ہے، کرپٹ نہیں ہے، خدا کے لیے اس ملک کو آگے جانے دیجئے۔ یہ مسلمانوں کو، مسلم امہ کا بہت مضبوط ملک ہے، اس کو تباہ کرنے سے باز رہی ہے۔ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ ان چور لٹیروں کو، ان کی بیٹی کو، سب کو باہر بھیج دیجئے، خس کم جہاں پاک، لیکن وہ کسی نے مانا نہیں۔ وہ سازش یا ناصر ہے، ان کا طاقت کچھ بھی نہیں ہے، ان کا طاقت صرف اور کرپشن کا پیسہ ہے، اس کی وجہ سے وہ سب کچھ کرتے ہیں لوگوں کو لا کر پیسوں پر، اور ابھی تو انہوں نے مذہب کا کاٹ کھیلنے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ تحریک لبیک کو سامنے لا رہے ہیں، لیکن تحریک لبیک کو بھی سیدھا ہونا پڑے گا۔ یہ میں نے آخری میرے الفاظ تھے، یاد رکھیے، انشاءاللہ ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا، اور یہ بہت اچھے طریقے سے ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ والسلام۔